کو چاہیے کہ ایک ایک لقمہ سوچ کر کھائے کہ وہ کیا کھا رہا ہے، کیونکہ لقمہ سمندر ہے، خیالات اس کے موتی ہیں، جیسی غذا ہوگی ویسے خیالات ہوں گے، جیسی غذا ویسے خیالات، جیسی غذا گندی ہوگی ویسے گندے اعمال، گندے افعال بدن سے ظاہر ہوں گے۔ اس کی آنکھ نامحرم کو اس لیے دیکھے گی کہ اس کی آنکھ کی باریک رگوں میں حرام کا خون دوڑ رہا ہے، یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نامحرم سے نظر نہیں پھیر سکتا، یہ نہیں چاہتا کہ دیکھے، مگر اس کی آنکھ اسے بے قابو ہے، کیونکہ جب اندر خون حرام کا دوڑتا ہے تو پھر اعضاء حرام کام کرنے کے لیے اسے بے قابو ہو جاتے ہیں۔ سیدھی بات ہے، اس کا علم کہتا ہے حرام ہے، اس کے اعضاء کہتے ہیں کہ نہیں کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ لقمہ سمندر ہے، خیال کے موتی ہیں، اور حکم دیا ہے کہ اگر تم اپنے جسم سے نیک اعمال ظاہر کرنا چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ اپنی غذا پر نظر رکھو۔ انبیاء کو بھی اسی کا حکم ہے، عام مسلمانوں کو بھی اسی کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یا ایھا الناس کلوا من طیبات ما رزقناکم، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات۔ یہ انبیاء کو بھی حکم ہے، عام مسلمانوں کو بھی اس کا حکم ہے کہ اپنی غذا کو دیکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا غزوہ سے فارغ ہوئے، ایک عورت نے آپ کے چہرے میں بھوک کے آثار محسوس کیے اور عرض کیا میں آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتی ہوں۔ وہ گئی، اس نے اپنی پڑوسن سے بکری خریدی اپنے حلال پیسے سے اور آپ کے لیے گوشت تیار کیا۔ جب آپ نے منہ میں لقمہ رکھا تو لقمہ اتنا سخت ہو گیا آپ کے منہ میں وہ گوشت کہ آپ کے حلق سے اترا نہیں، حلق سے نہیں اترا۔ آپ نے پوچھا اس عورت سے گوشت یہ بکری کہاں سے آئی ہے؟ کہ ایسا میں نے حلال پیسے سے خریدی ہے، میں نے اپنے حلال پیسے سے خود خریدی ہے۔ فرمایا پہلے معلوم کرو کس نے بیچی ہے اور بیچنے والے کہ یہ اپنی اس کی چیز تھی یا اس نے کسی اور کی بیچی ہے۔ وہ گئی عورت اپنی پڑوسی کے پاس جا کے اس سے سوال کیا اور اس سے پوچھا کہ تم نے بکری بیچی؟ کیا میں نے بیچی تو ہے، مگر اس بکری کے بیچنے کے بعد میرا شوہر آیا اور اس نے کہا کہ بکری کی قیمت تم نے غلط لی ہے، اس کی قیمت اس سے زیادہ ہے۔ جبکہ اس کی کیا غلطی ہے؟ اس میں غلطی اس کی ہے۔ آپ غور کیجئے، آپ یہ مت کہیے کہ یہ تو میں نے اس سے لیا ہے، نہیں، اس نے کہاں سے لیا ہے؟ آپ کو معلوم نہیں ہے، ابھی آپ کو معلوم نہیں ہے کہ حرام کا لقمہ کہاں تک اس کا اثر پڑتا ہے۔ آپ تو یہ کہ کھا جاتے ہیں کہ میاں ایسے بھی کیا متقی بننا، ہمیں واقعی مجھے حیرت ہوتی ہے، ایسے بھی کیا متقی بننا، لوگ مجھے جس پہ حیرت ہوتی ہے۔ ایک آدمی کو معلوم ہے آدمی کا کاروبار سودی ہے، معلوم ہے، سب خبر ہے، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ ایسے بھی کیا متقی بننا۔ میرے دوستو عزیزو، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے غلاموں کی آمدنی کی تحقیق کیا کرو کہ کہاں سے کما کے لائے، اور ان کا اپنا غلام کہانت کی آمدنی رہ گئی تھی، کہانت کیا کرتے تھے، اس کی جو ہے کہانت کرنے کی مزدوری ملتی تھی۔ کہانت کا مطلب یہ ہے، فرمایا ہے عادی، جب تمہارے علماء اور مشائخ، تمہارے پوپ اور پادری وہ اللہ کے حرام کی ہوئی چیز کو حلال کرتے تھے، حلال کی ہوئی چیز کو حرام کرتے تھے، تو بتاؤ کیا تم ان کی بات مانتے تھے؟ نہیں مانتے تھے۔ عرض کیا کہ اسلام ان کی بات مانا کرتے تھے۔ فرمایا بس اگر تم نے اللہ کے غیر کی بات کو اللہ کے خلاف تسلیم کر لیا، اگر تم نے اللہ کے غیر کی بات کو اللہ کے خلاف تسلیم کر لیا تو تم نے اللہ کے غیر کو اپنا رب بنا لیا۔ تو میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ کو رب ماننے کے بعد یہ اس پر جمے رہے یا نہیں جمے رہے، اس پر جمے رہے یا نہیں جمے رہے۔ جب ان کو باطل نے دعوت دی غلط کام کی طرف تو یہ اپنے دین پر جمے رہے یا نہیں جمے رہے، یہ ہے سوال۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں عرض کروں کہ اللہ تعالی عمل کرنے والوں کا امتحان کس طرح لیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ مقرب اور معصوم مخلوق ملائکہ ہے، انہی کے درمیان ابلیس بھی عمل میں بھی آگے، علم میں بھی آگے۔ سوال اس کا نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، سوال اس کا ہے کہ آپ کے اب تک کے عمل سے آپ کے اندر تکبر پیدا ہو رہا ہے یا تواضع پیدا ہو رہی ہے؟ میری بات بہت دھیان سے سننا ہے، ایک سوال ہے۔ اس لیے کہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد پیدا کرنے کے لیے۔ نماز پر یہ دیکھا جائے گا کہ اس نماز کے راستے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد، اس کے احکام کو پورا کرنا، اس کا جذبہ، اس کی استعداد کتنی پیدا ہو رہی ہے اندر؟ یہ سوال اس نہیں صرف کہ میں نماز پڑھتا ہوں، سوال اس بات کا ہے کہ اب تک کی نماز سے آپ کے اندر اطاعت پیدا ہوئی یا آپ کے اندر نافرمانی پیدا ہوئی، آپ کے اندر تواضع پیدا ہوئی، آپ کے اندر تکبر پیدا ہوا؟ آپ دھیان سے سننا بات۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا امتحان لیا اور حکم یہ دیا اللہ نے تمام ملائکہ کو کہ آدم کو سجدہ کرے۔ یہ حکم حیثیت کے خلاف آیا۔ ہم بہت اہم بات کر رہے ہیں۔ جب کسی مسلمان وزیر اعظم یا کسی مسلمان عہدے دار یا کسی مسلمان مالدار یا کسی مسلمان دنیاوی اعتبار سے کسی استعداد کا حامل، جب اس پر کوئی حکم آتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ میرا مقام، میرے درجے کے اعتبار سے یہ حکم میرے لیے مناسب ہے یا نہیں۔ میں آپ سے بہت بنیادی بات عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کا امتحان لیا اور حکم یہ دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا، اللہ کا امر تھا۔ آدم نے سجدے سے انکار کر دیا، ابا واستکبر، انکار کیا، اور انکار بھی کیا بڑائی کے ساتھ کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ دیکھیں، میں نیا ہوں، میں پرانا ہوں، یہ نئے ہیں، میں آگ سے ہوں، یہ مٹی سے ہیں، میں ادنا کے سامنے جھکوں، یہ میں نہیں کر سکتا۔ سوال یہ ہے کہ اب تک کی عبادت سے اندر کبر پیدا ہوا ہے یا تواضع پیدا ہوئی ہے؟ ہم اس کا امتحان لینے کے لیے جو حکم لائیں گے وہ حکم آپ کی حیثیت کے خلاف لائیں گے، حکم حیثیت کے خلاف لائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، آدم کو سجدہ کیا سارے ملائکہ نے، لیکن ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ اندر کبر کی ہے کہ اندر یہ بڑائی پیدا ہو گئی کہ میں جس درجے کا عابد ہوں اور میں جس درجے کی عمل کرنے والا ہوں، میں اپنے علاوہ سے افضل ہوں، میں ان سے بہتر ہوں، میرا ان کی طرف جھکنا یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں آج بھی یہی بات ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے، آج بھی یہی بات ہے، لیکن وہ اپنی بات پر جمے رہے۔ میں مثال دے رہا ہوں۔ چنانچہ وہ اپنے پر جمے رہے، حالات بھی آئے، کوڑے بھی لگے، سب کچھ ہوا، لیکن وہ اپنی بات پر جمے۔ میں کہ اگر انہوں نے ایسا کر لیا تو اللہ تعالیٰ ان کے علم کو عالم میں پھیلائیں گے۔ تو یہ خبر دینے کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط میں، کاغذ میں خواب لکھ کر لفافہ بند کر کے اپنے آدمی کو دیا کہ جاؤ یہ خط لے جاؤ۔ وہ لے گئے، امام ہمیں میں نے خط کھول کے پڑھا، اس میں خواب لکھا ہوا تھا، رونے لگے اور رو کے فرمایا کہ تم یہ بشارت لے کر آئے ہو، میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز دوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ اندر کا جو بنیان ہوتا ہے پہننے کا، وہ پہنے بیٹھے ہوئے تھے، تو کہا کہ خوشخبری لے کر آئے ہو، لو یہ بنیان میں دے دیتا ہوں۔ احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا بنیان اتار کر دیا، اس بشارت لانے والے کو ہدیہ کیا،
یہ لے گئے امام شافعی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ جی میں گیا تھا، میں نے ان کو خط دیا، انہوں نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد انہوں نے مجھے اپنا بنیان اتار کے دیا، ہدیہ کر دیا کہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ لے جاؤ۔ امام شافعی نے فرمایا کہ میں تم سے یہ تو نہیں کہتا کہ یہ بنیان مجھے دے دو، یہ تو بڑی برکت کی چیز ہے، تم رکھو اپنے پاس، لیکن میں تم سے اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اس کو پانی میں بھگو کر اس کا پانی مجھے دے دو، پھر پانی میں برکت کے بعد رکھوں گا۔ یہ بڑوں کے درمیان یہ ایثار، یہ محبتیں اور یہ قرابتیں۔ جی ہاں، تو میں عرض کرتا ہوں کہ کسی چیز کا اگر کسی نے استعمال کیا ہے، تاریخ میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے کسی طرح کوشش کر کے جہاں صحابہ کرام کی تلواریں اور ان کے ہتھیار رکھے ہوئے تھے، کوشش کر کے کسی طرح تعلقات سے کوشش کی کہ ایک مرتبہ میں اسے ہاتھ میں لے کر دیکھنا جاتا ہے۔ میں بہت بنیادی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں سب سے، کہ میں ایک مرتبہ وہ ہتھیار غالب بلال کی تلوار تھی یا کوئی صحابی کی تلوار تھی، وہ کہیں کسی متحف میں یا کسی جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، نمائش گاہ میں رکھی ہوئی تھی۔ اس نے تعلقات سے کسی طرح یاد لے لی کہ میں ایک مرتبہ اسے ہاتھ میں لے، اس نے اسے ہاتھ میں لیا، اور ہاتھ میں لیتے ہی وہ آدمی ایسا بے قابو ہوا کہ اس کو فوراً قابو کیا گیا، اس کے لیتے ہی اس نے اس تلوار کو چلایا، اسے قابو کیا گیا بڑی مشکل سے۔ تو وہ خود یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کیا کیا، میں بے اختیار ہو گیا، میں سوچنے پڑ گیا، میں نے کہا یہ اتنے عرصے کے بعد اب تک اس تلوار کے اندر اتنا اثر ہے کہ ایک شخص اگر اس کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو بے قابو ہو جاتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ مت خیال کریے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، اور غلط ماحول سے کیا اثر پڑتا ہے۔ جو مرغی گندگی کھاتی ہے اس مرغی کے گوشت میں بھی گندگی کا اثر آ جاتا ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو ایک